السلام علیکم الف اردو ٹی وی کے پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ مراد خان کی لاٹری کے آخری حصے کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں اور رشید جب لڑکی دیکھ کر گھر واپس جا رہے تھے تو میں نے گھر واپس جاتے ہوئے رشید سے پوچھا، کیا تم نے لڑکی دیکھی ہوئی ہے؟ کیسی ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ایک دم فرسٹ کلاس، تمہاری زندگی میں اجالے بکھیر دے گی۔ انہوں نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا یہ کل پتہ چلے گا، اس نے بتایا۔ وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، ایک دوسرے کی رائے لیں گے اور مشورہ کریں گے۔ لڑکی سے اس کی ماں اور بہنیں بھی دریافت کریں گی کہ تم اسے کیسے لگے۔ انہوں نے مجھے کل بلایا ہے۔ دوسرے دن رات 8 بجے وہ آیا تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آتے ہی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا، یار مراد مبارک ہو، تمہارے نام لاٹری نکل آئی ہے۔ کیا؟ مجھے اپنی سماعت پر فتور کا احساس ہوا۔ واقعی انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ انہوں نے نہ صرف تمہیں پسند کر لیا ہے بلکہ 15 دن کے بعد شادی کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ اب تم شادی کی تیاری کرو۔ کیا کہا؟ مجھے بجلی کا سا سنسنا دینے والا جھٹکا لگا۔ 15 دن کے بعد شادی اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں نہیں کرتا؟ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ اور اب دیر کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر مجھے 10 گھنٹے کا نوٹس بھی ملتا تو میں تیار ہو جاتا۔ وہ ٹانگیں پسار کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے پیر دبا دو گدھے کے بچے۔ میں نے جھک کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری شادی کیا تمہارا باپ کرائے گا؟ تمہاری شادی میرا باپ نہیں، لڑکی کا باپ کرائے گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ 1.5 لاکھ کی رقم ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کے باپ نے دیے ہیں۔ 1.5 لاکھ روپے؟ لفافہ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کس لیے؟ میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور شدید حیرت بھی ہوئی۔ اس لیے کہ تم شادی اور ولیمے کے لیے جوڑے بنا سکو، وہ بولا۔ مگر یار، میں نے لفافہ سے رقم نکالتے ہوئے کہا، اس رقم سے یہ کام تو کر لوں گا مگر میرے گھر میں پلنگ ہے اور نہ بستر، کراکری ہے نہ فرنیچر۔ میرے دوست، تم اس قدر پریشان اور گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، تمہاری بیوی الادین کے چراغ کے جن سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ اپنے جہیز میں اتنا کچھ لا رہی ہے کہ اس سے تمہارے دونوں کمرے، ڈبل بیڈ، سنگھار میز اور الماری اور فرش پر بیش قیمت قالین سے نہایت آراستہ و پیراستہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمہارے باورچی خانے میں جو امریکن کیبنٹ خالی اور منہ چڑھاتا ہوا ہے وہ کراکری اور ڈنر سیٹ سے بھر جائے گا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی بات کی کمی محسوس ہوگی۔ تم ساری زندگی کسی شہزادے کی طرح عیش کرو گے۔ لڑکی کے بارے میں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ شکل و صورت اور رنگت کی کیسی ہے، اس کی عمر کیا ہے، کیا وہ سگڑ اور سلیقہ مند بھی ہے یا نہیں، پھوہڑ تو نہیں ہے جو میرے سر تھوپی جا رہی ہو۔ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں لیکن اتنی پرکشش ہے کہ شاید تم نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو، وہ کہنے لگا۔ سینا برونا جانتی ہے اور ایک سلائی کوچنگ سینٹر سے ڈپلومہ بھی لیا ہوا ہے۔ وہ مردانہ ملبوسات کی سلائی میں بھی اتنی ماہر ہے کہ تمہارے کپڑے اور ہر طرح کا لباس بھی سی سکتی ہے۔ تمہاری ازدواجی زندگی اور اس گھر کو اس قدر حسین اور خوابناک بنا دے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے فلیٹ میں دوسرے دن ہی رنگ و روغن کروایا تو وہ آئینے کی طرح چمک اٹھا۔ شادی سے ایک دن پہلے لڑکی کا جہیز بھی آ گیا۔ نہ صرف شاندار قسم کا فرنیچر تھا بلکہ 30 انچ کا ٹی وی، فریج، مائکرو اوون، کوکنگ رینج اور واشنگ مشین۔ باورچی خانے کی ضرورت کا اتنا سامان تھا کہ مجھے ایک شو کیس خریدنا پڑا۔ رشید، میں اور ایک دوست نے مل کر کمرے کو حجلہ عروسی بنا دیا۔ دوسرے دن شادی بڑی دھوم دھام اور روایتی انداز سے ہوئی۔ رخصتی رات 1 بجے ہوئی۔ یہ شادی پرانے رسم و رواج کے مطابق ہوئی۔ اس کے والدین چونکہ دقیانوسی خیالات کے تھے اس لیے نہ تو ویڈیو بنائی گئی اور نہ اسٹیج پر بیٹھی دلہن کی تصویریں موبائل فون پر بنانے دی گئیں۔ پردے کا اس قدر سخت انتظام تھا کہ 12 برس کی عمر کے لڑکے کو بھی خواتین کے حصے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ عورتوں میں ویٹر لڑکیاں کھانا کھلانے پر مامور تھی، انہوں نے ہی میزوں پر کھانا چنا تھا۔ رات جب میں دلہن کو لے کر فلیٹ پر پہنچا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دوست اور ان کی بیویاں رخصت ہو گئیں۔ پڑوس میں ایک فلیٹ کرائے کے لیے خالی تھا، اس کے مالک نے مجھے 3 دن کے لیے مہمانوں کے لیے دے دیا تھا۔ رشید اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اس فلیٹ میں سونے چلا گیا۔
اس کی دونوں بیویاں شادی حال ہی سے رخصت ہو گئی تھیں۔ فلیٹ میں اور میری دلہن عروسہ رہ گئی۔ میں بیرونی دروازہ بند کر کے حجرہ عروسی کی طرف بڑھا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میرے تصور میں فلمی اداکارہ کترینہ کیف جیسا چہرہ اور ایشوریا جیسا سراپا لہرا رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ کسی سہانے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ اللہ نے ایک ہی دن میں میری کایا پلٹ دی تھی۔ اب میں دنیا کا خوش ترین شخص بن گیا تھا۔ اب نامراد نہیں بلکہ بامراد ہو گیا تھا۔ میری دلہن بھاری پلنگ کے نرم و گداز اور فوم کے بستر پر کسی رنگین گٹھڑی کی طرح سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبا سا رنگین گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ میری رگوں میں خون بڑی تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ انجانے خیالات نے میرے دل کو گدگدانا شروع کر دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ کے کونوں کو پکڑ کر الٹ دیا اور ایک دم سے اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ میرے دل پر چھری سی چل پڑی تھی۔ وہ 30 برس کی ایک بھدی سی عورت تھی۔ گو وہ متناسب اور جھریرے بدن کی تھی، اس کے باوجود بے کشش تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا آبگینہ دل پر ایک پتھر سا لگا۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اس کے برعکس نکلی۔ وہ کسی ہیروئن تو کیا، کسی ایکٹریس کی جوتی برابر بھی نہ تھی۔ خوبصورتی تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میں شادی سے ایک دن پہلے ہی اگر اس کی ایک جھلک دیکھ لیتا تو اس سے کسی قیمت پر شادی نہ کرتا۔ رشید نے اپنے کمیشن کے چکر میں اس کی جھوٹی تعریف کے پل باندھ دیے تھے۔ دوسرے لمحے میں کڑی کمان سے نکلے تیر کی مانند کرب سے نکلا۔ رشید برابر والے فلیٹ کا دروازہ بھیڑ کے گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گھس گیا کہ اس خبیث کا گلا دبا کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ اس نے دوستی کا کیا خوب حق ادا کیا تھا کہ مجھے ساری زندگی کے لیے اذیت کے جہنم میں جھونک دیا۔ اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا کسی جبر اور عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ چارپائی پر گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کی کمر میں ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے اس نے میری شکل دیکھی، پھر مجھ سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ خیریت کے بچے؟ میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، تم نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا؟ کون سا بدلہ؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے میں نے تم سے؟ تم نے کہا تھا کہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں ہے مگر پرکشش ہے، مگر وہ تو انتہائی بدصورت اور بھدی عورت ہے۔ کیا تمہارے خیال میں تمہاری دلہن کو 14ویں کا چاند ہونا چاہیے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا لیا۔ ہاں، تم نے مجھ سے کہا تھا وہ ایک دم فرسٹ کلاس ہے۔ وہ فرسٹ کلاس کیا، تھرڈ کلاس بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بدتر۔ وہ ایک دم چراغ پا ہو گیا۔ رشید بولا، تم نے آئینے میں کبھی اپنی شکل بھی دیکھی ہے؟ وہ تند لہجے میں بولا، بالکل کسی گینڈے کی طرح ہو۔ اس پر ستم یہ کہ تم ایک کلاش شخص ہو۔ تمہاری جیب میں رقم ہوتی تو تمہارا یہ روب چھوپ جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرو کہ اس نے تمہارے دن پھیر دیے۔ اور پھر میری جان، اس عمر میں عشق اور حسن کی نہیں بلکہ محبت اور رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی حسن و شباب میں نہیں ہوتی۔ خوبصورت سے خوبصورت جلد اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ چیز وہ اچھی ہوتی ہے جس کی کارکردگی عمدہ اور شاندار ہو۔ تم بڑے لکی ہو کہ تمہارے نام اتنی بڑی لاٹری نکلی۔ اس لاٹری کی ایسی تیسی میں نفرت اور حقارت اور غصے سے دھاڑا۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ بڑی چالاکی اور عیاری سے تم نے ایک بدصورت عورت کو میرے سر تھوپ دیا؟ اتنا شاندار اور خوبصورت جہیز اس لیے دیا کہ میرا منہ بند ہو جائے۔ اس سازش میں تم شریک بھی ہو گئے۔ تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا، مجھے بیوقوف بنایا۔ میں تمہیں بخشوں گا نہیں، میں تمہارا مرڈر کر دوں گا۔ رشید نے کہا، تم اس لاٹری کو گالی دے رہے ہو جو تمہارا مستقبل بنانے آئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، ایک لاٹری وہ ہوتی ہے جو صرف ایک بار نکلتی ہے، ایک ہی مرتبہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ لاٹری وہ ہے جو ساری زندگی تمہارے نام نکلتی رہے گی، برسوں تمہاری تاریک زندگی میں اجالے بکھیرتی رہے گی۔ بکواس بند کرو، میں دھاڑا۔ میری نس نس میں لہو ابلنے لگا۔ تم نے مجھے ایک جہنم میں جھونک دیا ہے کہ اس کی ساری زندگی اس کا عذاب جھیلتا رہوں۔ اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ سنو میرے دوست، رشید نے پیار سے میرا شانہ تھپتھپایا، جذبات کی رو میں بہہ کر مت سوچو، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، حقیقت پسند بن کر غور کرو۔ تمہاری دلہن ایک بینک میں ملازمت کرتی ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فلیٹ گلشن میں ہے جس کا ہر ماہ 25,000 روپے کرایہ آتا ہے۔
اس کے علاوہ بینک میں 3-4 لاکھ روپے بینک بیلنس ہے جس سے اسے ہر ماہ منافع بھی ملتا ہے۔ وہ یہ رقم تم پر اور گھر میں خرچ کرے گی جس سے تمہاری زندگی پرسکون، آرام اور خوابناک ہو جائے گی۔ کیا دنیا میں کوئی لاٹری ایسی ہے جو ہر ماہ 60,000 کا انعام دیتی ہو؟ نہیں، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ رشید بولا تو پھر جا کر اپنی لاٹری کو دیکھو، وہ تمہیں دنیا کی سب سے حسین عورت لگے گی۔ میں نے حجلہ عروسی میں جا کر اپنی دلہن کو دیکھا۔ رشید نے غلط نہیں کہا تھا، وہ دنیا کی سب سے حسین اور پرکشش عورت لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہماری شادی کو 4 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ گھر میں 2 خوبصورت اور پیارے پیارے پھول مہک رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے عروسہ میرے لیے ایک اچھی رفیق ثابت ہوئی۔ اس نے کبھی بھول سے بھی اپنی آمدنی کا روب مجھ پر نہیں ڈالا، بلکہ اپنی تنخواہ اور کرایہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ میری ہر طرح سے خدمت کرتی اور خیال رکھتی ہے۔ بڑی سگھر، سلیقہ شعار اور با اخلاق اور ٹوٹ کر چاہنے والی بیوی ہے۔ کھانے اتنے مزیدار اور ذائقے والے پکاتی ہے کہ انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہوں۔ ہماری زندگی بہت حسین اور خوشگوار ہے۔ اس کا باطنی حسن روز بروز نکھرتا جا رہا ہے۔ سچ پوچھیں تو وہ ظاہری حسن رکھنے والی عورتوں سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش ہے۔ میں انتہائی خوش قسمت ہوں، مجھے اپنے آپ پر رشک آتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر مرد کے نام ایسی لاٹری نکلے۔ پیارے ناظرین، مراد خان کی زندگی کا یہ موڑ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ سے ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ ٹیک کیئر۔